حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني أماه طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا حرب وجهاد متقد ودم بالعزة قد نضحا إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سامعین و سامعات، آج سورہ فاتحہ کا 15واں اور آخری درس ہے۔ آپ نے پچھلی نشست میں سنا تھا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اندر کون سے لوگ آتے ہیں، کون سے ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب اور اس کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ آج اس گفتگو کے اندر ہم آمین پر گفتگو کریں گے۔ میرے بھائیوں، آمین عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے جس طرح میں دعا کر رہا ہوں اسی طرح ہو جائے، کذالک یکون، اللہم استجب، اے اللہ جو بھی میں نے دعا کی ہے اسے ہو بہو قبول فرما۔ آپ نے دیکھا انسان دعا کرتا ہے تو پچھلے لوگ جو سن رہے ہوتے ہیں یا وہ خود اپنی دعا پر آمین کہتا ہے کہ اے اللہ ہم جو خیر مانگ رہے ہیں اس کو جو ہے وہ ہمارے جولی میں ڈال دے، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے تھے تو آپ فرماتے تھے آمین۔ میرے بھائیو، آمین کی حیثیت ایک مہر کی طرح ہے۔ جس طرح کتاب پر مہر لگا دی جاتی ہے تاکہ اس کی سند، اس کا مستند ہونا معلوم ہو جائے کہ یہ چیز جو ہے یہ آتھینٹک ہے اور یہ صحیح ہے، اسی طرح جب انسان اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے اور آخر پہ آمین کہتا ہے تو یہ مہر لگا دیتا ہے۔ اس کی ایک مثال یوں سمجھے، اگر ہم نے کوئی چیز کسی دوسرے علاقے میں منتقل کرنی ہو حفاظت کے ساتھ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اسے لفافے کے اندر ڈالتے ہیں، پھر مور لگا دیتے ہیں اور وہ بحفاظت اس مقام پہ پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح جب انسان اللہ کے دربار میں دعا مانگتا ہے اور آمین کہہ کے اللہ کے دربار میں اسے بیچ دیتا ہے کہ مولا اسے قبول کر لینا، لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیو، حضرت زہیر ایک صحابی ہیں، بزرگ صحابی ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، اپنے ایک شاگرد کو دعا کرتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ بیٹے دعا کے اختتام پر آمین لازمی کہنا، اس لیے کہ یہ مہر کے مانند ہے۔ پھر یہ واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، دوسرے صحابہ بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے اور آپ کے کانوں میں آپ کے کسی صحابی کی دعا کے الفاظ پڑے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے رک گئے اور آپ اس کی دعا کو، اس کی گریہ زاری کو، اس کی عاجزی کو اور اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کو سننے لگے۔ قربان جاؤں اس شخص کی قسمت پر جس کے الفاظ کو سننے کے لیے کائنات کا سردار رکا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام اس کی گریہ زاری کو سنتے رہے، پھر آپ چل پڑے اور آپ نے فرمایا کہ کاش یہ آدمی اگر اس دعا کے آخر پر آمین کہہ لے تو رب کعبہ کی قسم ہے خدا اسے جنت میں بھی داخل کرے گا اور اس کی دعا کو بھی شرف قبولیت سے نوازے گا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں تشویش ہوئی، ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک صحابی نے جرأت کر کے پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول، دعا کے آخر پر جو مہر لگائی جاتی ہے وہ مہر کیسے لگائیں؟ آپ نے فرمایا کہ آمین کہہ کے مہر لگا لو۔ وہ صحابی واپس مڑے اور اس انسان کے پاس گئے جو دعا مانگ رہا تھا، کہا کہ اے خوش نصیب انسان جس کے الفاظ کو سننے کے لیے کائنات کا سردار رکا ہوا تھا، کہا کہ اپنی دعا کے آخر پر آمین کہہ لینا اور خوش ہو جا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری دعا کی قبولیت کی خوشخبری سنا دی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیو، سورہ فاتحہ کے اندر غور کیجئے، اس کے 3 پارٹ کیجئے۔ پہلا حصہ اللہ کی ربوبیت کا اقرار ہے، دوسرا حصہ انسان اپنے رب سے وعدہ کر رہا، مولا میں تیری ہی عبادت کروں گا، پھر اس وعدے کے بعد وہ دعا کر رہا، مولا مجھے اس وعدے پر پکا رہنے کی توفیق عنایت فرما، اور تیسرا حصہ کہ مولا مجھے جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان کے اندر شامل فرما، اور جن پر غضب نازل ہوا ہے ان سے مجھے محفوظ فرما۔ پھر آخر پہ کہتا ہے آمین، اے اللہ جو بھی میں نے دعا مانگی ہے اس کو ہو بہو قبول کر لینا۔ تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہے کہ آمین کے اندر 4 حروف ہیں۔ جب انسان آمین کہتا ہے تو ایک ایک حرف کے بدلے اللہ رب العزت ایک فرشتہ پیدا فرماتے ہیں۔ تو گویا جب انسان آمین کہتا ہے 4 حروف ہوئے، اللہ 4 فرشتوں کو پیدا کرتے ہیں جو ہمیشہ اس شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کا محبوب بنے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ خدا اس سے محبت کرے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے پیار و محبت کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ میں بتایا، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تم آمین کہو، جب تم امام کے ولا الضالین پر آمین کہو گے تو خدا تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان زمین پر آمین کہتا ہے تو آسمان کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ جب آسمان کے فرشتے آمین کہتے ہیں، اگر زمین والوں کی آمین آسمان والوں کی آمین سے مل گئی تو فرمایا کہ اللہ رب العزت آمین کہنے والوں کے پچھلے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور ایک اور روایت سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت کو 3 خاص تحفے عطا فرمائے ہیں جو کسی اور امت کو عطا نہیں فرمائے۔ نمبر 1، ایک دوسرے کو سلام کرنا، یہ اہل جنت کا وظیفہ بھی ہے، اہل جنت کا خاص تحفہ ہے۔ نمبر 2، جنت میں داخل ہونے سے پہلے میری امتیوں کے استقبال کے لیے فرشتوں کا صفوں میں کھڑا ہونا۔ اور نمبر 3 خاص تحفہ ہے آمین، سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور حضرت ہارون علیہ السلام کے اللہ رب العزت نے کسی کو آمین کا تحفہ عطا نہیں فرمایا۔
اللہ اکبر، سنتے جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حکم دیتے ہیں کہ ممبر بچھایا جائے، ممبر بچھا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین، دوسری پہ قدم رکھا، کہا آمین، تیسری پہ قدم رکھا، کیا کہا؟ آمین۔ صحابہ خطبے کے بعد عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جو پہلے کبھی نہیں آیا تھا، آپ آمین آمین کہتے گئے۔ کہا جبریل آئے تھے، دعا کر رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اب اللہ سے مغفرت نہ کروا سکا، اپنی بخشش نہ کروا سکا، جنت کا حصول حاصل نہ کر سکا، ایسا شخص برباد ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پہ جب میں نے قدم رکھا، جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یعنی دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس مجلس کے اندر آپ کا تذکرہ ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ فرمایا کہ جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے دعا کی، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے اپنے ماں باپ کو دونوں میں سے یا ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکا۔ میں نے کہا آمین۔ تو میرے بھائیوں، کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ، کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ، کتنے محروم ہونے والے ہیں وہ لوگ جن کو بڑھاپے کے اندر اپنے والدین کی خدمت نصیب نہیں ہوتی۔ بڑھاپے کے اندر اٹھا کے کیئر ہاؤس کے اندر اٹھا کے والدین کو چھوڑ آتے ہیں، کیوں جی راتی سانو سون نہیں دیندے، بہت کھنگ دیں، دن کو ہم نے کام کرنا ہوتا ہے، رات کو یہ بابا جی کھانستے رہتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیوں، والدین کا احترام نہ کرنے والوں، والدین سے دور بھاگنے والوں، والدین کا احترام اگر تم نے سیکھنا ہے، آؤ میں تمہیں دربار رسالت میں لے کے جاؤں۔ اگر تم نے والدین کا احترام سننا ہے تو آؤ میں تمہیں لسان نبوت سے سنواؤں۔ صحابہ کی مجلس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ جوش میں آئے، آپ نے فرمایا کہ جو بھی آدمی، جو بھی بیٹا اپنے والدین کے چہرے کی طرف محبت سے، شفقت سے، پیار سے دیکھے گا، اللہ رب العزت اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ صحابہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ایک دن میں اگر وہ 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھے، آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر وہ 100 مرتبہ بھی شفقت کی نگاہ سے اپنے والدین کے چہرے کو دیکھے گا، فرمایا کہ خدا ایک ایک نظر پر اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے ماں ایک عجیب چیز ہوتی ہے، ماں جیسا کوئی رشتہ نہیں لوگوں، ماں جیسا کوئی رشتہ نہیں۔ سارے رشتوں کو ماں کے رشتوں پر قربان کیا جا سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے جا رہے، آپ اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے وہاں پہنچے، اللہ سے گفتگو ہوئی، اللہ سے ہم کلام ہوئے، محسوس کیا کہ اللہ رب العزت کا لہجہ اور انداز وہ نہیں ہے جو کل تھا۔ سجدے میں گر گئے، رونے لگے، مولا مجھ سے کون سی ایسی خطا ہو گئی کہ میں نے وہ انداز جو مجھے کل محسوس ہوا تھا آج محسوس نہیں ہو رہا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ میرے نبی، کل تک تیری ماں مصلی پر بیٹھ کر جب تو گھر سے باہر نکلتا تھا ہاتھ اٹھا کر تمہارے لیے دعائیں کرتی تھی، آج تیری ماں دنیا سے جا چکی ہے اور میرا انداز گفتگو بھی تبدیل ہو چکا ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی نے بڑی عجیب مثال دی، کہا کہ ماں کو ناراض کرنے والا، ماں کے دل کو دکھانے والا، ماں کی سانسوں کو گرم کرنے والا، ماں کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کرنے والا، ہر طرف اسے جوتے پڑتے ہیں۔ اس کی عجیب مثال انہوں نے دی، انہوں نے کہا کہ بچھو کے سوراخ کو دیکھو، بچھو کے سوراخ کے اندر
تمہیں کھال ملے گی، اور وہ کھال بھی بچھو کے ماں کی ملے گی۔ جب بچھو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی پیدائش کس طرح ہوتی ہے کہ وہ ماں کے پیٹ کو ڈنگ مارتا ہے، اور ماں اس ڈنگ کو برداشت نہیں کر سکتی، اور اس ضرب کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے۔ جب پیٹ پھٹتا ہے، بچھو باہر نکل آتے ہیں، ماں مر جاتی ہے اس ضرب کی وجہ سے، اور اس درد کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت یہ عجیب و غریب اور یہ عجیب و غریب پیدائش کر کے بچھو کی ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ماں کو ڈسنے والا، ماں کو دغا دینے والا، ماں کو دکھ دینے والا، ماں کے دل کو دکھانے والا، ماں کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرنے والا جس طرح اسی بچھو کی طرح ہے، جب ادھر جاتا ہے تو کوئی دیکھتا ہے اس بچھو کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو انسان اپنی ماں کا دل دکھاتا ہے اسے ڈستا ہے، وہ جہاں جاتا ہے اس کے سر کے اندر جوتے ہی پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، سبکتگین ایک ملازم ہے، ایک سلطان کا ملازم تھا، غریب تھا، غربت میں تھا، افلاس میں تھا۔ اس کا گزر اوقات کیسے ہوتا تھا؟ وہ شکار کرنے کے لیے جنگل میں چلا جاتا۔ ایک دن جنگل میں گیا، ایک گھوڑا اس کے پاس تھا، اس نے ہرنی کو دیکھا، ہرنی کے پیچھے گھوڑا دوڑایا، ہرنی کا بچہ بھی اس کے ساتھ تھا، بچہ چھوٹا تھا، ہرنی بھاگ گئی لیکن بچے سے دوڑا نہ گیا۔ سبکتگین نے اسے پکڑ لیا، جب اسے پکڑا تو اس کے پاؤں کو باندھ لیا۔ ہرنی دور سے دیکھ رہی تھی، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر واپس آئی اس اپنے بچے کو بچانے کے لیے۔ سبکتگین جا رہے ہیں شہر کی طرف، وہ ہرنی، وہ ماں پیچھے پیچھے بلبلا رہی، رو رہی ہے۔ سبکتگین کو رحم آ گیا، بچے کے پاؤں کو کھول کے واپس کر دیا۔ اس ہرنی نے آسمان کی طرف دیکھ کر کچھ دعا کی، لبوں سے کچھ الفاظ نکلے۔ سبکتگین شہر میں پہنچے، رات ہو گئی۔ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے سبکتگین، اس رحم اور محبت کی وجہ سے، اس ماں کی بدولت، ماں کی دعا کی بدولت اللہ رب العزت کے دربار میں تیری قبولیت ہو گئی، اور اللہ نے بادشاہت کا سینہ تیرے سر پر سجانے کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ تو دیکھیے، ماں کسی انسان کی ہو، ماں لوگوں چاہے حیوان کی ہو، جب اس کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں وہ ساتوں آسمان کو چیرتے ہوئے عرش الہی کو چھوتی ہیں۔ میں آپ سب کو، اپنے آپ کو بھی اور اپنے سننے والوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں، اپنے والدین کی خدمت کر لو، اپنی ماں کی دعائیں لے لو، اپنی ماں کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کر لو۔ جن لوگوں کی ماں نہیں ہے ان سے پوچھو کہ جب ان کے سامنے ماں کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ اشکوں کی لڑی ان کی آنکھوں سے جاری ہو جاتی ہے۔ ان سے پوچھو کہ ماں کیا ہوتی ہے، ان سے پوچھو کہ ماں کیا ہوتی ہے، اس سے پوچھو کہ ماں کا درد کیا ہوتا ہے، ان سے پوچھو جن کے والدین زندہ نہیں ہیں۔ نوجوانوں، اپنے والدین کا احترام کر لو۔ اس سے بڑی اور کیا تباہی ہوگی کہ تم دنیا کے اندر اپنی ماں کو ناراض کرو۔ اس آدمی کو رات کو نیند کیسے آتی ہوگی جو رات کو اپنی ماں کو ناراض کر کے سوتا ہے؟ اس کو کیسے نیند آتی ہوگی جو اپنے باپ کو ناراض کر کے سوتا ہوگا؟ ایسا بندہ دنیا کے اندر بھی تباہ ہے اور آخرت کے اندر بھی تباہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے والدین کا احترام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور اگر میں ساری زندگی ایک ایک لمحے اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہوں تو میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العزت نے مجھ جیسے گناہگار، کم علم اور کم فہم کو سورہ فاتحہ کی تفسیر کے لیے قبول کیا۔ اور آپ حضرات بھی مبارک بادی کے مستحق ہیں کہ اللہ رب العزت نے، اور سننے والے بھی
میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ جو مجھے وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں اور میرے لیے وہ دعا گو ہیں۔ حقیقت یہ ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرے لیے دعا کرنے کے بجائے میرے والدین کے لیے دعا کیجئے جن کی دعاؤں کا میں صلہ ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا اس بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اس سورہ فاتحہ کو ہماری قبر میں نور کا، قیامت کے دن نور کا اور جنت میں ہمارے داخلے کا سبب بنائے۔ اور اللہ رب العزت نے جس طرح ہم سب کو یہاں جمع فرمایا، ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني، لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني. أماه طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا، حرب وجهاد متقد ودم بالعزة قد نضحا.